یاد رکھیں ہمارے بابا جی اشفاق صاحب کہا کرتے تھے کہ تصوف کیا ہے، بڑا آسان طریقہ انہوں نے کہا بتانے کا. اس نے کہا کہ جب آپ جب صبح جانے لگے ہو مارننگ میں، بلکہ ان کی میں کتاب کا اقتباس آپ کو سناتا ہوں، بڑا اچھا لگے گا آپ کو. وہ ایک آپ نے من چلے کا سودا کس نے دیکھا ہے؟ دیکھا یار، دیکھو اس کا دیکھو. آپ سمجھیں اگر آپ تصوف کو سیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ من چلے کا سودا آپ دیکھیں. اس کے 13 ایپیسوڈ ہیں، بڑے کمال کے ہیں. اس میں ایک بات وہ کہتا ہے، اس میں فردوس جمال کا ایک کردار ہے بڑا زبردست. وہ ہرکارا ہوتا ہے. ہرکارا کسے کہتے ہیں؟ یہ جو چٹھیاں دیتے ہیں ڈاکیے ہوتے تھے، اب تو ابھی ہوتے ہیں. تو ڈاکیا جو ہے وہ لے کے ڈاک تو کسی گھر کے اندر سے پاس سے گزرتا ہے تو اس کا جو مالک ہوتا ہے گھر کا، وہ خیال رکھی ہوتا ہے، وہ ایک انڈسٹریلسٹ ہوتا ہے، وہ بہت بڑا ٹائکون ہوتا ہے. وہ اس کو دیکھتا ہے تو وہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب جا رہا ہوتا ہے تو اس کو نا 50 روپے نکال کے دیتا ہے. وہ کام سے کر دی، کہتا ہے یہ رکھ لیں. تو کہتا ہے نہیں، میں تو پیسے کے لیے تھوڑا کرتا ہوں، میں تو خوشی کے لیے کرتا ہوں. کہتے ہیں نہیں آپ رکھ لیں. پھر نہیں، میں پیسے نہیں لیتا اس سے. کہتے ہیں سنا یار تم لوگوں کو ولی بناتے ہو، ولی بنانے کے نسخے بتاتے ہو. قیام سردی سے کہتا ہے. تو اس نے کہا نہیں سر، میں کیسے لوگوں کو ولی بنا سکتا ہوں، میں کیسے لوگوں کو ولی بننے کے نسخے بتا سکتا ہوں. کہتے ہیں نہیں، مجھے بھی بتاؤ ولی کیسے بنتے ہیں. وہ 2-3 دن اس کو بس ٹیسٹ دیتا ہے. ٹائم اس کا بھی وہی ہوتا ہے، وہ اپنے آفس کے لیے نکل رہا ہوتا ہے. صبح کو مرسیڈیز گاڑی کھڑی ہوتی ہے باہر، بڑا سارا گھر دکھایا انہوں نے، اور 5-7 نوکر جو ہیں اس کو ودا کر رہے ہوتے ہیں جب وہ اپنے کام پہ جا رہا ہوتا ہے. تو پھر دوبارہ سے وہ دیکھتا ہے کہ سائیکل کے اوپر نہ ہرکارا جا رہا ہوتا ہے. پھر اس کو بلاتا ہے، روک کے کہتے ذرا مجھے ولی بننے کا طریقہ ہوتا ہے، تم بتاتے لوگوں بتاؤ. اس نے کہا سر آسان سا طریقہ ہے. اس نے کہا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا طریقہ اتنا سا ہے ولی بننے کا کہ جب آپ صبح نکل رہے ہیں گھر سے تو اپنے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے کہیں کہ اللہ آج میں نے کیا کیا کرنا ہے، میں نے کیا کرنا ہے، میری ذمہ داری کیا ہے. اور اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے اسٹیئرنگ کو اس طرف گھمائے، کیونکہ جو اسٹیئرنگ کسی شخص نے لگایا ہے گاڑی میں وہ بڑا سمجھدار آدمی تھا. کبھی آپ گاڑی میں بیٹھے تو سب سے پہلے اسٹیئرنگ آپ سے پوچھا کہاں جانا ہے. اگر آپ اس کو کہہ دو کہیں نہیں جانا تو بیٹھے رہتے ہیں وہیں کھڑا رہتا اسٹیئرنگ. تو اسی طرح سے وہ جو شخص تھا، کیا بات، اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ. اچھا خیر، اب اس کے بعد آپ نے وہ سارے دن کام کرنے جس کو آپ نے اللہ سے کہا ہے، کیونکہ آپ اب اللہ سے ٹریٹی سائن کر رہے ہیں، اللہ سے آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ کام کرنے کے لیے چلے گئے. اب جب چلے گئے تو آپ نے ساری دن کام کیے. اب گھر آ گئے واپس. اب جب گھر آئیں گے تو پھر دوبارہ سے اسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اب پھر کہیں گے کہ اللہ جو تو نے میرے ذمہ کام لگائے تھے کیا وہ میں نے سارے کام کیے؟ اگر تو کیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر اللہ سے اجازت آپ مانگیں کہ اللہ اچھا یہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں کل نہیں کروں گا یہ غلطی، اور پھر دوبارہ سے آپ کریں. تو یہ اللہ سے یہ بہترین ولی بننے کا طریقہ ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آپ کو کوئی لا کر کے کچھ پڑھائے گا اور اس کے بعد آپ کو ولی بنائے گا. ایسا نہیں ہوتا. سافٹ ویئر کوئی سافٹ ویئر نہیں، کرنے کام بھی آپ کے کرنے کے ہیں سارے. دوسری بات میں ایک آپ سے بہت بڑی اچھی شیئر کروں گا کہ جو لوگ گھر میں جب جاتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں ہم، تو گھر جا کے پھر ہم دفتر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. میں بہت سے CS کے افسر کو جانتا ہوں میرے، کیونکہ بہت سے جاننے والے ہیں. جب ان کے پاس جاتا ہوں تو سارے پوری 15-20 فائلیں اپنی گاڑی میں رکھوا رہے ہوتے ہیں. تو پوچھتا ہوں بھائی کیوں رکھوا رہے ہیں اپنی گاڑی میں؟ کہتے سر کہاں جا کے پھیلا بکھری ہے، کیونکہ یہاں تو لوگوں سے ملاقات اور کام کرتے ہوئے ٹائم نہیں ملتا ہمیں. اب جا کے ہم وہ گھر پہ کام کریں، اور گھر میں جا کے بھی وہ نہیں کرتے، نہ اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہیں نہ ان کو. ان کی جو میٹریمونیل لائف ہوتی ہے، جو بچوں کے ساتھ زندگی ہوتی ہے، بیکار زندگی گزر رہی ہوتی ہے. میں نے دیکھا خود پر سے، اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سے CSP افسر جو ہیں ان کی طلاق ہو جاتی ہے، ڈیورس ہو جاتی ہے، صرف اس بنا پہ کہ اپنی بیوی کو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے.